بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنی زندگی کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ مجھے اپنی 19 سال کے پروفیشنل کیریئر میں بہت سے چیلنجز کا سامنا رہا اور میں نے بہت سی چیزیں آبزرو کی، جس میں ایک مین چیز یہ ہے کہ ہم جو مرد ہیں وہ عورتوں کو ہم آفیسز میں وہ انوائرمنٹ نہیں دیتے کہ جہاں پہ وہ اپنے آپ کو ایکسپلور کر سکیں، اپنے ٹیلنٹ کو پروو کر سکیں۔ ہم ہمیشہ اس ڈینائل میں رہتے ہیں کہ لڑکیاں ہم سے آگے نہیں نکل سکتی اپنی پروفیشنل کیریئر کے اندر۔ موسٹلی مجھے یاد ہے شروع میں میرے جو کلیگس تھے وہ اس چیز سے بہت اریٹیٹڈ فیل کرتے تھے، انوائڈ رہتے تھے کہ اگر ان کی باس جو ہے وہ کوئی فیمیل ہے۔ میں نے یہ لرن کیا کہ لیڈیز کا، فیمیلز کا اپنا ٹیلنٹ ہے، مردوں کا اپنا ٹیلنٹ ہے۔ ہمیں ایک دوسرے کے اوپر اپنے آپ کو سپیریئر نہیں ثابت کرنا چاہیے۔ ہمیں سب کو ایکولی چانس دینے چاہیے، ایکول اپرچونٹیز دینی چاہیے، تاکہ سب لوگ، سب انسان اپنے ٹیلنٹ کو دنیا کے سامنے دکھا سکیں، اپنے ٹیلنٹ سے دوسروں کے لیے کچھ فائدہ مند چیزیں کر سکیں۔ آج کے ٹاپک میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ فیمیل کو جب آپ ایک اچھا ورکنگ انوائرمنٹ دیتے ہیں تو اس کا آپ کے بزنس کے اوپر کیا اثرات آتے ہیں، کیا مثبت اثرات آتے ہیں، اور سوسائٹی میں اوور آل وہ کیا امپیکٹ کریٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ایکول اپرچونٹیز دینے کا بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ٹیلنٹ پول جو ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر دنیا میں دیکھیں تو فیمیل جینڈر کی پاپولیشن جو ہے وہ 52% ہے، مردوں کی 48% ہے۔ تو اگر آپ لیڈیز کو نگلیکٹ کر دیں اور ان کو بالکل بھی اپرچونٹیز نہ دیں یا ان کو کم اپرچونٹیز دیں تو آپ ایکچولی ایک میجر پاپولیشن کو خود ہی سائڈ لائن کر رہے ہیں۔ تو اس کے سائڈ لائن ہونے کی وجہ سے آپ کا ٹیلنٹ پول کم ہو گیا ہے، آپ کی پائپ لائن کم ہو گئی ہے، آپ کے پاس نمبر آف کینڈیڈیٹس تھوڑے رہ گئے ہیں۔ نمبر ایک تو آپ کو ٹیلنٹ پول ملتا ہے، نمبر ٹو آپ کو زیادہ لیڈرز اویلیبل ہوتے ہیں، آپ زیادہ لوگوں پہ ورکنگ کر کے زیادہ لیڈرشپ پروڈیوس کر سکتے ہیں۔ عورت نے چونکہ اپنی اس پروفیشنل کیریئر کے ساتھ ساتھ ایک نسل کی نگہبانی کرنی ہوتی ہے، ایک نسل کو چلانا ہوتا ہے، ایک نسل کو ٹرین کرنا ہے، اس کو ایک اچھا سٹیزن بنانا ہے، تو اس کے اوپر ڈبل رسپانسبلٹی ہے۔ تو اگر آپ اس کی لیڈرشپ کوالٹیز کو انہانس نہیں کرتے، آپ ان کو پالش نہیں کرتے، آپ ان کو چانس نہیں دیتے کہ وہ اپنی لیڈرشپ دنیا کو دکھا سکیں، تو وہ ایک بڑی ڈیفینسو پرسنالٹی اپنی فیملی کے اندر بھی بن جاتی ہیں، ان کا کانفیڈنس گرو نہیں کرتا۔ ایز اے مدر وہ اپنی اولاد کو اچھی طرح سے تربیت نہیں کر سکتی۔ ایز اے وائف وہ اپنے گھر کے معاملات میں اوپینین دینے سے ڈرے گی۔ تو آپ کو لیڈیز کو ایکول اپرچونٹیز دینے کے ساتھ آپ کو جو لیڈرشپ مہیا ہوتی ہے وہ نہ صرف آپ کی آرگنائزیشن کو فائدہ دیتی ہے، وہاں پہ آپ کے پاس نئی اوپینینز آتی ہیں، سلوشنز آتے ہیں، بلکہ وہ سوسائٹی کے اوپر ایک بہت اچھا امپیکٹ کریٹ کرتی ہے، اور وہ امپیکٹ جو ہے وہ نسلوں تک چلتا ہے، وہ ایک پوری نسل کو تیار کرتا ہے۔ اور جب آپ کے سٹاف میں میل اور فیمیل دونوں اکٹھے کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا آفس انوائرمنٹ بہت ڈیسنٹ ہو جاتا ہے۔ آپ سوچیں کہ اگر آپ کے آفس میں صرف جینٹس ہیں، پوری ٹیم کے اندر جسٹ آپ کے لڑکے ہیں، تو ان کا انوائرمنٹ ڈیفرنٹ ہوگا، ان کی کانورسیشن ڈیفرنٹ لیول کی ہوگی، فرینکنیس ڈیفرنٹ لیول کی ہوگی، مے بی ڈریسنگ بہت زیادہ آڈ ہو جائے۔ تو جب اس میں فیمیل سٹاف آئے گا تو فیمیل ورڈ جو ہے، عورت کا جو لفظ ہے، اس کے ساتھ اللہ پاک نے عزت جوڑ دی۔ وہ کسی بھی رشتے میں آپ کے ساتھ ہو، وہ آپ کی والدہ ہوں، آپ کی شریک حیات ہوں، یا آپ کی بیٹی ہوں، یا آپ کی بہن ہوں، اس کو ہر رشتے میں اللہ تعالیٰ نے عزت دے دی۔ تو میرا ماننا ہے کہ جہاں پہ عورتوں کی انوالومنٹ آتی ہے
اس پورے انوائرمنٹ کے اندر ایک بڑی رسپیکٹ پریویل کر جاتی ہے۔ سو اگر آپ نے کسی کے بارے میں کوئی نارملی اپنی سوسائٹی میں یا اپنی آپ گیدرنگ میں کوئی انڈیسنٹ ورڈ بولتے ہیں تو لڑکیوں کے ہوتے ہوئے آپ اپنے آپ کو ڈیسنسی میں لے آتے ہیں۔ سو انوائرمنٹ کے اوپر بڑا اچھا آپ کے ایک پازیٹیو امپیکٹ آتا ہے۔ سو نیکسٹ ڈسکشن یہ ہے کہ آپ لیڈیز کو اپرچونیٹیز تو دے دیں گے، لیڈرشپ کے موقع بھی آپ دے دیں گے، آپ کا انوائرمنٹ بھی اچھا ہو جائے گا، بٹ آپ اس کو ریٹین کیسے کریں گے؟ آپ ان کو وہ انوائرمنٹ کیسے دیں گے کہ جب وہ اپنے گھر کے معاملہ چھوڑ کے آفس کے اندر آ گئی ہیں تو وہ وہاں پہ کمفرٹیبل فیل کریں؟ تو اس کے لیے سب سے بہترین جو ہمارے پاس ہماری ایکسپیرینس میں جو سب سے بہترین طریقہ ہے کہ آپ ان کے لیے سٹنگ الگ سے ارینج کریں، آپ جہاں پہ وہ بیٹھ کے ایزیلی کمفرٹیبلی اپنا کام کر سکیں۔ سو ان کے کھانے کے ایریاز الگ ہوں، ان کے بیٹھنے کے، نماز کے ایریاز الگ ہوں، ان کی اپنی کمیونٹی ہو۔ سو جہاں پہ ان کی اپنی لیڈرشپ ہو، فیمیل لیڈرشپ ہو، تو وہ زیادہ ایزی کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں اپنے آپ کو ایکسپلین کرنے میں، اپنے آپ کو ایکسپلور کرنے میں، اور اپنا ٹیلنٹ جو ہے اس کو آرگنائزیشن میں کنٹریبیوشن کرنے کے لیے اس کو اچھا یوز کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس یہ فیسیلیٹی نہیں ہے کہ آپ ان کے لیے الگ سیٹنگ نہیں کر سکتے تو ایون آپ ان کے آفیسز یا ان کے اگر آپ ہال کے اندر ہیں تو ان کے ٹیبلز الگ کر دیں۔ بٹ مین چیز جو ہے، آپ یہ جتنی بھی سپریشن کریں گے، آپ وہ انوائرمنٹ تب تک نہیں لے کے آ سکتے جب تک آپ ٹاپ لیڈرشپ سے ایک کلچر ڈیولپ کریں کہ ہم عورتوں کے لیے رسپیکٹ جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، انہوں نے خود نہیں بنائی، جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رسپیکٹ نازل کی ہے، اس کو ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ اور جب ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی پیروی کرتے ہیں تو آپ کے لیے چیزیں زیادہ آسان ہو جاتی ہیں۔ تو ان کو جب آپ اپرچونیٹیز دے دیتے ہیں، پھر انوائرمنٹ دیتے ہیں، ان کو ریٹین کرتے ہیں اور زیادہ لیڈرشپ آپ پیدا کر سکتے ہیں، تو اس کا سوسائٹی کے اوپر یہ امپیکٹ آتا ہے کہ جو ایسی فیملیز ہیں جو زیادہ ریزرو ہیں، جو اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو جاب نہیں کرنے دیتے صرف اس لیے کہ وہ مردوں کے ساتھ کام کریں گے، تو جب آپ نے ویلیوز اچھی کریٹ کر دیں تو وہ لوگ انکریج ہوں گے۔ سو جو میں نے مینشن کیا تھا کہ آپ کا ٹیلنٹ پول انکریز ہو جائے گا، تو وہ لوگ جو کبھی بھی نہیں سوچتے، جن کی فیملی کلچر میں ہی نہیں ہے کہ وہ جاب کر سکیں، وہ بھی انکریج ہوتے ہیں اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو یہ اپرچونیٹیز دینے کے لیے اگر ان کے پاس ٹیلنٹ ہے۔ تو اس کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب اگر کسی ایریے میں آپ نے یہ کلچر ڈیولپ کر دیا، آپ نے ان کے لیے آسانیاں کر دیں جاب کرنا اور رسپیکٹ ان کے لیے مینٹین کر دی، تو وہاں پہ لٹریسی ریٹ بہت انکریز ہوتا ہے، بیکاز لوگوں کو پتہ ہے کہ یہاں پہ ایسی مینٹیلٹی ہے کہ ان کی بچیاں بھی جا کے وہاں پہ جاب کر سکتی ہیں، اپنی فیملی کو فائنینشلی سپورٹ کر سکتی ہیں ارننگ کر کے رسپیکٹفل طریقے سے، تو وہ ان کو تعلیم حاصل کرنے کے چانسز بھی دیتے ہیں۔ سو وہ آپ کا سوسائٹی جو ہے وہ اوور آل بلڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ریٹینشن کے لیے میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ لیڈیز کے لیے الگ سے ٹریننگ پروگرام ڈیزائن کریں اپنے بزنس کے اندر، سو جہاں پہ آپ لیڈیز اسپیسیفک ڈگریز رکھیں، آپ ان کو اسپیشل اٹینشن دیں اور آپ جسٹ انشور کریں کہ وہ لوگ اس میں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ دیکھیں، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کوئی بھی انسان ہے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، اس کو عزت عزیز ہوتی ہے، اس کو رسپیکٹ عزیز ہوتی ہے، تو یہ اپنی کمپنی کی، اپنی آرگنائزیشن کی کور ویلیو کے اندر شامل کریں۔ اگر آپ خود کسی کی رسپیکٹ نہیں کرتے تو آپ کبھی بھی دوسروں سے یہ امید نہیں کر سکتے کہ کوئی آپ کی رسپیکٹ کرے گا۔ رسپیکٹ آپ کو پہلے دینی پڑتی ہے، انفورس کرنی پڑتی ہے، اور پھر وہ آپ کو ڈبل ہو کے، ٹرپل ہو کے واپس ملتی ہے۔ سو اپنے کلچر کو ڈیفائن کریں۔ آپ کی مینجمنٹ میں جو ایسے لوگ ہیں جو کہ آپ کی ویلیوز کو فالو نہیں کرتے، لائک آپ ٹاپ پہ اگر بہت ہی پولائٹ انسان ہیں اور آپ ہر بندے کو بڑے اچھے طریقے سے
ٹیکل کرتے ہیں، بٹ آپ کی مینجمنٹ جس کے ہاتھ میں آپ نے آپ کے بزنس کا کنٹرول دیا ہوا ہے، اگر وہ آپ کی ویلیو کو فالو نہیں کرتے تو یہ آپ کا فالٹ ہے، آپ اس ویلیو کے گارڈین ہیں۔ کیونکہ ریکروٹمنٹ آپ کرتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کو ہائر آپ کرتے ہیں، سلیکشن ان کی آپ کرتے ہیں، گروم ٹرین آپ کرتے ہیں، تو اس کے باوجود اگر وہ آپ کی کاپی نہیں بن سکتے، آپ کے ویژن کی ویلیو کی کاپی نہیں بن سکتے، تو یہ پیورلی ٹاپ مینجمنٹ کا فالٹ ہے۔ اس لیے کلچرل انوائرمنٹ میں سب سے جو بیسک رول ہے وہ مینجمنٹ کا ہے، یہ کبھی ایچ آر نہیں کر سکتا، یہ کبھی لوور مینجمنٹ نہیں کر سکتی، یہ ٹاپ سے ایگزامپل سٹینڈ ہوتی ہے۔ ٹرائی کریں کہ اپنے ویژن کو لوگوں کے ساتھ پراپرلی ان کو ایکسپلین کریں اور انشور کریں کہ وہ اس کو فالو کرتے ہیں۔ اگر آپ کی آرگنائزیشن میں کچھ بیڈ وائبز ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ مس کنڈکٹ کر رہے ہیں، جو کہ لڑکیوں کے لیے انوائرمنٹ کو ڈسٹرب کر رہے ہیں، تو آپ کی یہ کیپیبلٹی ہے آن دی ٹاپ کہ آپ نے ان کو ہائی لائٹ کرنا ہے اور ان کو اپنی آرگنائزیشن سے کیک آؤٹ کرنا ہے۔ بریو لیڈرز جو ہوتے ہیں ان میں ڈیسیژن میکنگ پاور ہوتی ہے، اور ان میں چیزوں کو انالیسس کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، اور وہ جو ہیں وہ اپنے ویلیوز کو کبھی بھی اسٹیک پہ نہیں لگاتے۔ ٹرائی کریں اپنے بزنس کے اندر عورتوں کے لیے ایکول اپرچونیٹیز دیں، ان کو انوائرمنٹ دیں، ان کو گروم کریں، ٹرین کریں، اور ان کو بھی اس قابل بنائیں کہ وہ اپنی فیملی کے اندر اپنی فیملی کو، اپنے ہسبینڈ کو، اپنے پیرنٹس کو، بچوں کو سپورٹ کرنے کے لیے وہ ارننگ کر سکیں اور رسپیکٹفل طریقے سے ارننگ کر سکیں۔ میں دوبارہ رپیٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ بیسک جو کانسیپٹ ہے، جو ویلیو ہے، وہ رسپیکٹ ہے۔ اگر آپ رسپیکٹ انکارپوریٹ نہیں کرتے اپنے بزنس کے اندر تو آپ کی کوئی ویلیو نہیں ہے، آپ جتنا مرضی پروفٹ لے لیں، جتنی مرضی بڑی آرگنائزیشن بنا لیں، ویلیوز بیسک ہیں۔ کوشش کریں کہ آپ اس ویژن کو فالو کریں، لوگوں کو ایکول اپرچونیٹیز دیں، اور آپ کو خود اس کا اندازہ ہوگا کہ آپ کی آرگنائزیشن میں کیا چینجز آتی ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔